أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کوئی بعوضۃ فما فوقها مچھر کی یا اس سے بڑھ کر ہو حقارت میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پس وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا پس وہ کہتے ہیں کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس کے مثال دے کر. اتنی حقیر چیزوں کی مثال دے کر اللہ کی غرض کیا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا گمراہ کر دیتا ہے اللہ ساتھ اس کے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت سے لوگوں کو. وما يضل به الا الفاسقين اور نہیں گمراہ کرتا اللہ ساتھ اس قرآن کے ساتھ اس مثال کے مگر فاسقوں کو نافرمانوں کو. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے پکا کرنے کے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے ملائے جانے کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون یہی ہیں وہ لوگ جو ٹوٹا پانے والے ہیں گھاٹے میں ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیوں کر تم کفر کرتے ہو ساتھ اللہ کے حالانکہ تھے تم مردہ. فَأَحْيَاكُمْ پس اللہ نے زندگی عطا فرمائی تم کو. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں موت عطا کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر جو کچھ بھی زمین میں ہے سارا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ پھر اللہ متوجہ ہوا طرف آسمان کے. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ پس درست بنایا ان کو 7 آسمانوں کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم تعالی ابراہیم انکا حمید مجید. آج کے سبق میں سورہ بقرہ کی 4 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک. جب قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان ہوئیں تو کافروں نے اور منافقوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اتنی حقیر مثالیں، اور اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے اس سے کہ حقیر چیزوں کی مثال بیان کرے. 2 مثالیں تو آپ نے سابقہ درس میں سنی ہیں منافقوں کی، آگ جلانے والے کی مثال اور بارش کی مثال. اس کے علاوہ مثالیں بھی قرآن میں آئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج کے آخر میں باطل معبودوں کی مثال دی ہے کہ وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو اس سے مشرکوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے شریکوں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور سب کچھ مانتے ہیں، اولاد دینے والا، بیماریاں ٹھیک کرنے والے. تو اس سے ان کو تکلیف ہوئی مشرکوں کو. اسی طرح سورۃ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے سوا حاجت روا بنا لیے ہیں ان کی مثال جالا بنانے والی مکڑی کی ہے، جو گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. تو جیسے اس کا سہارا بڑا کمزور ہے، اس کی پناہ گاہ بڑی کمزور ہے، میرے سوا جنہوں نے اور حاجت روا بنا لیے، مشکل کشا بنا لیے، وہ بھی انتہائی کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہیں. تو اس طرح کی مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. تو کافروں کو اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کسی بڑی چیز کی مثال دیتا، اتنی چھوٹی چیزیں اور حقیر چیزیں یہ قرآن میں نہیں ہونی چاہیے تھیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ حق بیان کرنے کے لیے اگر مچھر کی بھی مثال اللہ کو دینی پڑے تو اللہ اس میں شرماتا نہیں. حق بیان کرنے میں اللہ کو کوئی عار نہیں، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. یہ شرم کرنے کی باتیں نہیں ہیں، اور باعث شرم تو ہے کافروں کا کردار جو اپنے خود ساختہ معبودوں کو پوجتے ہیں. حق بیان کرنے میں اللہ کہتے ہیں مجھے شرم نہیں ہے، اور میں حق کو سمجھانے کے لیے جیسی چاہوں اپنی مخلوق میں سے مثال دے سکتا ہوں. ایک جگہ یہ بھی آیا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. ان مثالوں کو کون سمجھتے؟ تو علم والا وہ ہے جو ان مثالوں کو سمجھ سکے، دوسرا تو جاہل ہے. اسی لیے ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ بعض سلف صالحین اگر کسی مثال کو سمجھ نہ سکتے تو رونا شروع کر دیتے، اللہ کے آگے گریہ جاری کرتے کہ اللہ فرماتے ہیں علم والے سمجھتے ہیں تو ہم تو سمجھ نہیں سکے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے.
اس پر رویا کرتے تھے۔ لیکن آج کل سارا قرآن بھی سمجھ نہ آئے تو نہ کسی کو فکر ہے، نہ کوئی روتا ہے، نہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے، نہ کوئی کسی سے پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ ضرورت نہیں نا، جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کو کون پوچھے؟ مسئلہ پوچھنے پر کوئی فیس لگتی ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا ہو تو فیس لگتی ہے، لیکن وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، باری نہیں آتی۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم نے صرف دن میں 50 مریض دیکھنے ہیں، بس اگلی ڈیٹیں دے دو، پھر لاہور سے خالی واپس آتے ہیں۔ تو یہ ہے بدقسمتی کہ جس اللہ کی کتاب میں نجات ہے، آخرت سنورتی ہے، دنیا اور آخرت کا چین ملتا ہے، اس کو سیکھنے والے لوگ دنیا میں ختم ہو گئے اور دنیاوی اغراض کے لیے سارے ہی پاپڑ بیل لیتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق بیان کرتے ہوئے اللہ کو کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، چاہے مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی بڑھ کر دے، مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بڑھ کر کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں دو قول ہیں، حقارت میں بڑھ کر یا جسامت میں بڑھ کر۔ حقارت میں بڑھ کر یعنی یا تو مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے، مثلا مچھر کے پر کی مثال دے، یا مچھر سے کسی بڑی چیز کی مثال دے، مکھی کی دے دے، مکھی مچھر سے بڑی ہوتی ہے، یا کسی پہاڑ کی مثال دے، ہاتھی کی مثال دے دے۔ اللہ کو حق بیان کرنا ہے اور مثال کا موضوع ہونا ضروری ہے۔ چھوٹی بڑی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوٹی بڑی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لو تعدل هذه الدنيا جناح بعوضة ما سقى کافرا شربة ماء، اگر یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، تو اس لیے کافروں کو دنیا زیادہ دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے محل، بڑی بڑی کاریں، کروڑ کروڑ کی کاڑیں ہیں ان لوگوں کے پاس جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، نماز بھی ایک نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، چودھری شجاعت نے 3 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، بڑے بڑی قیمتی چیزیں، بڑے بڑے محل، یہ اللہ کافروں کو کیوں دے دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی وقت کوئی نہیں، اللہ کے نزدیک یہ حقیر چیزیں ہیں، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، ان کی نظر میں 3 کروڑ کی ہیں اور اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا مل کر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ تو یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، حق واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فرمایا جو علم والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ مثالیں بھی حق ہیں، اور جس قرآن میں یہ مثال بیان ہوئی ہے وہ قرآن بھی حق ہے، اور جس نبی پر یہ مثال اتری ہے، قرآن نازل ہوا ہے، وہ نبی بھی حق ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں ضد ہے، مخالفت ہے، وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر ہی دیتے ہیں قرآن پر۔ کہتے ہیں ایسی حقیر مثالیں بیان کرنے سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ ایسی کمتر مثالیں اللہ نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ نے اس کا رد کیا اور فرمایا
انہی مثالوں سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور انہی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہی کی ضمیر مثال کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے اور قرآن کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے کہ اس مثال کے ذریعے یا اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری خلقت کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ جو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اسی قرآن سے، انہی مثالوں سے اللہ ان کو کیا عطا کر دیتا ہے؟ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اور جو ضدی ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے، کسی کو ہدایت ملتی ہے، کسی کو گمراہی ملتی ہے۔ بارش ایک ہی ہے، جب باغ پر پڑتی ہے تو خوشبوئیں پھیلتی ہیں، جب کوڑی کے ڈھیر پر پڑتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے۔ جس کے دلوں کی زمین ہی بنجر اور بدبودار ہے، اس دل کے اندر نفرت ہی بڑھے گی۔ اور جس کے اندر ایمان موجود ہے، جس کے دل کی زمین زرخیز ہے، وہ اسی قرآن کو سن کر ابو بکر صدیق بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ سنی تھی تو صحابی بن گئے، اللہ کے رسول کے غلام بن گئے۔ تو اندر کی بات ہے، دل کے یقین کا فرق ہے، طلب کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق و فاجر ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نجاست اور بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، جب اللہ نے ساری روحیں پیدا کی، الستو بربکم، الستو قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری عبادت کریں گے۔ اب دنیا میں آ کر اس عہد کو توڑ دیا۔ کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا تھا اے اللہ تیرے حکموں کو مانوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، پھر وعدہ توڑ دیا، پھر شرک میں پڑ گئے، پھر نبی کی نافرمانیوں میں لگ گئے۔ فرمایا اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ملاؤ، رشتے ناتے ملاؤ، تعلقات جوڑو، ان کو قطع کر دیا، ان کو قطع کر دیا۔ بائیکاٹ، لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ حکم تھا مسجد سے اپنا تعلق جوڑو، مسجد سے بھی تعلق کاٹ دیا، مسجد سے بھی تعلق کاٹ دیا۔ تو یہ ہے ملانے والی چیز کو توڑنا اور کاٹ دینا۔ اور فرمایا اللہ کی زمین میں فساد کرتے ہیں، بے دینی پھیلاتے ہیں، کفر و شرک کے علم بردار ہیں، یہی لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا لوگو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرو، اپنے رب کے قرآن کو جھٹلاؤ، اپنے رب کی بیان کی ہوئی مثالوں سے انکار کرو، کیونکہ تمہیں پیدا ہی اللہ نے کیا، تمہیں پیدا اللہ نے کیا۔ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کفر یہ زیب نہیں دیتا۔ جانور بھی جو اس کو راشن کھلاتا ہے اس کو نہیں کاٹتا، اس پر حملہ نہیں کرتا۔ تمہیں اللہ راشن بھی دیتا ہے، پیدا بھی کیا، پھر اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ پہلے تم مردہ تھے، پہلے تم بھئی پیدا ہونے سے پہلے ہم مردے ہی تھے، ماں کے پیٹ میں زندگی ڈالی، روح ڈالی، پھر دنیا میں آ گئے، پہلے مردہ ہی تھے، زندہ کس نے کیا؟ اور فرمایا پھر موت آ جائے گی،
پھر جب قبروں میں دفن ہو جاؤ گے تو مرے ہوئے دفن ہوگے، مرے ہوئے یا زندہ؟ مر جاؤ گے۔ پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یاد رہے اس آیت میں 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں کتنی موتیں، زندگیاں کتنی؟ 2۔ پورا قرآن پڑھ لو، بس 2 ہی زندگیوں اور 2 ہی موتوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں بعض لوگوں نے عالم میثاق کی زندگی کا بھی ذکر کیا جب روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور بعض سلف صالحین قبروں کے اندر بھی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگیاں روحانی ہیں، جسم کے بغیر ہیں، جسم کے بغیر ہیں۔ روح اور جسم سمیت 2 ہی زندگیاں ہیں، 2 ہی موتیں ہیں۔ جب روح جسم سے الگ ہو گئی تو موت واقع ہو گئی، جب روح جسم سے مل گیا تو زندہ ہو گیا۔ روح جسم سے مل جائے تو زندگی، روح جسم سے جدا ہو جائے تو موت۔ جیسے یہ 2 تارے ہیں، دونوں تارے مل جائیں تو پنکھا بھی چلتا ہے، بلب بھی جلتا ہے، موٹر بھی چلتی ہے۔ ایک تار الگ ہو جائے تو پھر چلے گی؟ نہیں چل سکتی۔ اس کا ذکر سورۃ مومنون میں بھی آیا ہے۔ سورۃ مومنون 18واں پارہ ہے، ذرا 1-2 حوالے دیکھ لیں، کیونکہ آج کل اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا ہے۔ 18واں پارہ اور پہلا صفحہ۔ سورت کا نام کیا بتایا؟ مومنون۔ یہاں دیکھیے گا آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، دنیا میں لے کر آیا، پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بے شک تم بعد اس کے البتہ مرنے والے ہو۔ پہلے بھی مردہ، پھر اللہ نے دنیا میں زندہ کیا، ماں کے پیٹ میں روح ڈالی، پھر مر جاؤ گے جب تمہیں قبروں میں دفن کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر قبر میں زندے ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم دن قیامت کے اٹھائے جاؤ گے، پھر تم دن قیامت کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں بھی 2 موتیں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ ایک دنیا کی زندگی سے پہلے، ایک دنیا کی زندگی سے پہلے جو موت تھی، اور ایک موت جب اس دنیا کو چھوڑیں گے۔ اور زندگیاں بھی 2، ایک دنیا کی زندگی، ایک قیامت کے دن کی زندگی۔ زندگیاں بھی 2 اور موتیں بھی 2۔ آگے سورت مومن دیکھے، مومن، یہ سورت مومن ہے، حامیم مومن، پہلی سورت حامیم مل گئی ہے، یہ 24ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 دیکھے، 422 صفحہ ہے، 422۔ دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، ایک آیت چھوڑ کر، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کہیں گے ربنا امتنا سنتین، اے رب ہمارے، تو نے ہمیں موت دی 2 بار، تو نے ہمیں موت دی 2 بار، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور تو نے ہمیں زندگی دی 2 بار، اور تو نے ہمیں زندگی دی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں قبروں کے اندر بھی زندہ ہیں، تو پھر تو 3 زندگیاں بن گئیں۔ 3 ہیں نہیں، موتیں بھی 2 ہیں، زندگیاں بھی 2 ہیں، موتیں بھی 2 ہیں، زندگیاں بھی 2 ہیں۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا،
فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ اور 25ویں پارے کا آخری صفحہ بھی دیکھ لیں، سورۃ جاثیہ، 25ویں پارے کا آخری صفحہ سورۃ جاثیہ ہے۔ سورت کون سی ہے؟ جاثیہ، سب سے اوپر والی پہلی سطر ہے صفحے کی، اور ایک اس سے شروع پہلے ہوتی ہے، اس سے بھی پہلے 451 کے سب سے نچلی سطر، آیت نمبر 26، سورۃ جاثیہ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ زندہ کرتا ہے تم کو، یعنی دنیا میں لے آتا ہے، موت کے بعد زندگی دیتا ہے، ایک موت اور ایک زندگی۔ ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو جب مر کے قبروں میں چلے جاؤ گے۔ ثم یجمعکم، پھر جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، لیکن اکثر لوگ، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ موتیں بھی دو ہیں، زندگیاں بھی دو ہیں۔ ہم اس وقت جس زندگی میں جی رہے ہیں، اس کے بعد صرف ایک زندگی ہے، اور وہ قیامت کے دن ہے، جنت میں یا دوزخ میں۔ حشر کے دن جب اللہ مردوں کو اٹھائے گا، وہ دوسری زندگی ہوگی۔ پہلی موت پیدا ہونے سے پہلے تھی، دوسری موت جب ہم مر کے قبروں میں چلے جائیں گے۔ موتیں بھی دو، زندگیاں بھی دو۔ اس کے علاوہ برزخی حیات جو ہے وہ جسمانی نہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ وہ اس کے علاوہ اور بھی کئی زندگیوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ نے روحیں پیدا کی تو سب سے عہد و پیمان لیا تھا، لیکن وہ زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے، وہ روحانی زندگی تھی۔ جسم اور روح سمیت زندگیاں دو ہیں، روح اور جسم سمیت زندگیاں دو ہیں بس۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اے انسانوں، ساری کائنات کی چیزیں میں نے تمہاری خاطر پیدا کی، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ زمین اور زمین کی ساری چیزیں بھی اللہ نے بنائی، اور آسمان، 7 آسمان بھی اللہ نے بنائے، اور ہر چیز کو جاننا بھی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضربا، کے بیان کرے، مثلا ما، مثال کوئی، مثلا ما تعمیم کے لیے ہے کوئی، مثلا ما، مثال کوئی، آگے ماں کا بدل ہے بعوضہ، مچھر کی، جو اعراب ماں کا ہے وہی بعوضہ کا ہے، اس کی تشریح ہے مچھر کی۔ فما فوقہا، پر جو اس سے بڑھ کر ہے، یعنی اس سے بڑی مثال ہو، جسامت میں بڑی ہو یا حقارت میں بڑی ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حق بیان کرنے کے لیے کوئی بھی مثال اللہ کو دینی پڑے۔ لیکن اعتراض کرنے والے دیکھو اللہ پر بھی اعتراض کر دیتے۔ یہ کس پر اعتراض کا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی ذات پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ مثال حق ہے، یا وہ قرآن حق ہے جس میں یہ مثال آئی ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے کافر لوگ، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس کے مثال دے کر؟
یہ کیسی حقیر مثال ہے، اس مثال سے اللہ آخر چاہتا کیا ہے؟ تو لہذا کہاں اللہ کی عظیم ذات اور کہاں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ ساتھ اس کے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اللہ۔ یہدی کا فاعل اللہ ہے، یضل کا فاعل بھی اللہ ہے، گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، نہ زبردستی گمراہ کرتا ہے نہ زبردستی ہدایت دیتا ہے۔ جس دوسری آیتوں کو ساتھ ملاؤ تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ضدی کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور طلب والے کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو، جو پیشہ ور اللہ کے نافرمان ہیں، باغی، انہی کو گمراہ کرتا ہے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کو پکا کرنے کے۔ اللہ کا وعدہ جو عالم میثاق میں کیا تھا، جو کلمہ پڑھ کے کیا تھا، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے ملائے جانے کا کہ ملایا جائے۔ جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیا قطع تعلقی کرتے ہیں، مسجدوں سے جڑنے کا حکم دیا تھا مسجدوں سے دور رہتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو ساتھ اللہ کے۔ وکنتم امواتا، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ تھے تم مردہ۔ پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے؟ جب اپنے باپوں کی پشت میں تھے، جب عالم پوری دنیا میں تمہارے ذرات بکھرے ہوئے تھے، مردہ تھے۔ فاحیاکم، پس زندہ کیا تم کو، دنیا میں لے آیا۔ ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو جب قبروں میں چلے جاؤ گے۔ قبروں میں زندہ دفن کیا جاتا ہے یا مردہ؟ مردہ۔ جب تم مر جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، یعنی قیامت کے دن۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے، پھر حساب ہوگا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا، یعنی ساری کائنات، ساری زمین کی چیزیں اللہ نے انسانوں کی خاطر پیدا کی۔ دیکھ لو ساری کائنات انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کے۔ جب استوا کے بعد الہ آئے تو اس کا معنی قصد کرنا، متوجہ ہونا، اور جب اعلی ہو تو اس کا معنی قائم ہونا۔ پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کے، پھر قصد کیا آسمان کا، فسواہن، پس درست بنایا ان کو۔ سبع سماوات، 7 آسمان، کتنے آسمان بنائے؟ اور سورۃ طلاق میں آتا ہے زمینیں بھی 7 ہیں۔ سورۃ طلاق کے آخر میں کیا آیا ہے؟ زمینیں کتنی؟ تو یہ 14 طبق اسی لیے مشہور ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن کے مطابق عقیدے بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان